اور اس سے بھی بڑھ کے آپ دیکھیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ صحیح مسلم میں چیپٹر نکالیں حضرت ابو سفیان والا، ایک ہی حدیث ہے اس کے اندر، حضرت ابو سفیان کی فضیلت میں یہ ایک حدیث آپ کو ملے گی صحیح مسلم کے اندر۔ اس میں ملے گا کہ حضرت ابو سفیان جب اسلام قبول کر لیتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، تو نبی علیہ السلام سے آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان تو نہ مجھے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں نہ میرے پاس بیٹھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ کی فضیلت میں ایک حدیث، تو اس ویڈیو میں جو ہے ابو سفیان رضی اللہ کی فضیلت کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے تو اس وقت کا جو معاملہ تھا وہ ساری چیزیں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے کھول کے بتائی ہے، ساری چیزوں کو سامنے رکھا ہے، اور ان کے جو بھی معاملے آئے تھے ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے بتایا ہے۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو جو بھی معلومات ملے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملے، اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب چلے، اللہ ہم سب کو پانچوں وقتی نمازی بنائے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنائے، روزے رکھنے والا بنائے، صدقہ زکوٰۃ خیرات سب نکالنے والا بنائے، غریبوں یتیموں محتاجوں کی مدد کرنے والا بنائے، ان کے سکھ دکھ میں کام آنے والا بنائے، حج عمرہ ہم سب کے لیے آسان کر دیا اللہ ہم سب کو پکا سچا توبہ کرنے والا بنائے، اللہ ہم سب کے توبہ کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ تو غفور رحیم و کریم ہے، اے اللہ ہم سب کے ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ یہ مسلمان انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھتے تھے، یہ کون مسلمان تھے؟ صحابہ کرام۔ کیوں نہیں تھے بیٹھتے؟ بھئی ایک دن میں تو کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت تو نہیں آ سکتی نا، جب آپ نے کئی سال پوری زندگی اس کے ساتھ لڑائیاں کی ہوں 22 سال تک، اچانک وہ کلمہ پڑھ لے تو آپ کو پھر ہضم بھی نہیں ہوتا۔ اور میرے نزدیک اسی موقع پہ وہ حدیث بھی ہے مسلم شریف کی کہ حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب اور سلمان فارسی تینوں زہد کے امام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو سفیان وہاں سے گزرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری تلواروں نے اللہ کے دشمن سے اپنی دشمنی وصول یعنی اس کا بدلہ نہیں اتارا۔ تو حضرت ابوبکر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر کہتے ہیں تم مکے کے سردار کے بارے میں ایسی لینگویج تو نہ استعمال کرو، لیکن صحابہ کرام کو وٹ بھی تھا کہ یار پوری زندگی لڑتا رہا، اب اینڈ پہ کلمہ پڑھ لیا، ہم نے تو بدلہ اتارنا تھا اس سے۔ وہ اپنی جگہ جینون تھا، یعنی اینڈ پہ آگے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے، آج کے دور میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے حضرت ابوبکر صدیق نے جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں، یہ بلال حبشی کو، سلمان فارسی کو اور صہیب کو ابو سفیان کے بارے میں کیسی بات کر رہے تھے، تو میں نے ان کو منع کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو الٹا ڈانٹ دیا، آپ نے فرمایا تم نے ان کے دل دکھا دیے۔ آپ کو پتا تھا یار ان لوگوں نے قربانیاں کی ہوئی ہیں۔ حضرت ابوبکر کی للہ دیکھیں، الٹے قدم واپس آئے اور کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم شریف کی یہ والی حدیث دوسری حدیث میں۔ اچھا اس مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے نہ مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ میری اچھی نظر سے مجھے دیکھتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ خواہشات ہیں اگر آپ پوری کر دیں۔ آپ ہمیں بتاؤ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ہے ام حبیبہ، اگر آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں، میرا آپ کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جائے، مسلمان مجھے رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے۔ اور یہ میرا بیٹا ہے معاویہ، اس کو آپ اپنا نائب منشی رکھ لیں، یہ کاتب ہے، آپ کے لیے خط و کتابت کر دیا کرے گا۔ تو آپ فرمایا ٹھیک ہے، نام، مختصر جواب دیا۔ اور تیسرا، مجھے کسی جہادی لشکر میں بھیج دیں کہ پہلے تو میں اسلام کے خلاف لڑتا رہا، میں اسلام کے لیے بھی لڑ لوں۔ آپ فرمایا اچھا۔ یہ حدیث ختم نہیں ہوتی، وہ راوی کہتا ہے حدیث کا، ابو زمائل ابن عباس کا شاگرد، وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ نہ نہیں کسی کو کیا کرتے تھے۔ اگر ابو سفیان خود سے نبی علیہ السلام کو یہ ریکویسٹ نہ کرتا تو آپ کبھی بھی یہ تینوں خواہشات اس کی پوری نہ کرتے، لیکن اس نے خود آ کے ریکویسٹ کی تو آپ علیہ السلام نے اس کو
شفقت فرمائی کہ چلو یہ ٹھیک ہے. یہ وہ کاتب وحی کہتے ہیں جی وہ وحی نازل ہوئی اور وہ اللہ کی وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام نے کاتب وحی لگایا. یہ کاتب وحی اس طرح لگے ہوئے ہیں ایک سفارش کے ساتھ ابو سفیان کی, وہ بھی تالیف قلب کے لیے, اور اس میں بھی کاتب کے الفاظ ہیں, کاتب وحی والی حدیثیں علیحدہ سے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہیں, لیکن وہ پھر اس کے ساتھ اور بہت کچھ جڑا ہوا ہے, وہ بہت تلخ ہے, آپ متحمل نہیں ہیں. اس کے لیے آپ میرا ایک کلپ دیکھ لیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی, تو میں نے اس میں سارے حقائق کھول کے بیان کیے ہیں. اس کو اسی جگہ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.